السلام علیکم لیڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آئس اینڈ فائر کا 3rd سیزن سیریل کلر۔ تو جو لوگ آئس اینڈ فائر اور اس کے بعد لو وتھ کرمنل پڑھ چکے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ اس کہانی کا حقیقت سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹ کرتی ہے۔ یہ کہانی یعنی سیریل کلر بالکل ہی فینٹیسی ہے، جیسا کہ بیوٹی اینڈ بیسٹ کسی مونسٹر اور پری کی، بس اتنی ہی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کہانی میں حقیقت مت ڈھونڈیے گا۔ یہ کہانی ڈارک رومانٹک ہے۔ جن لوگوں کو ایکسٹرا رومانس سے ایشو ہے، وہ اس کہانی کے وہ اسے اسکپ کر سکتے ہیں اور صرف کہانی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایکشن، تھرل، سسپینس سے بھرپور کہانی ہے۔ جو لوگ اس کہانی کو نہیں پڑھنا چاہتے، ان کے لیے اس چینل پر دوسری بھی کہانیاں جو کہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹ کرتی ہیں، آپ لوگ وہ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ بٹ فور شور یہ کہانی بہت مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رومانٹک بھی ہونے والی ہے۔ تھینک یو۔ Warren Ghazi was murdered last night, and it has been investigated that his brother, Farid Ghazi, is involved in the ہر چیز میرے انڈر کنٹرول ہے۔ گھٹیا انسان۔ اچھا، تو وہ بھی انوالو ہے اس میں؟ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، اس سے آگے میں سوچنا شروع کرتا ہوں۔ سیریل کلر تانیہ تائن ناول کیس نمبر 1۔ لاس ویگس کی جیل کے سیل نمبر 208 میں جہاں خطرناک قیدیوں کو سخت سیکیورٹی میں رکھا جاتا ہے، اس وقت ایک قیدی جس کے لیے خطرناک لفظ بہت مختصر سا تھا، وہ سیل کے بیچم بیچ کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کی سمت بندھے ہوئے تھے ایک زنجیر سے۔ دونوں ہاتھوں پر ٹیٹوز بنے تھے اور ان ٹیٹوز میں ایک طرف تیندوا بنا ہوا تھا، جبکہ دوسری سمت عجیب و غریب نشق و نگاری تھی۔ سننے میں آتا ہے یہ تیندوا اس کا پالتو ہے اور اس تیندوے سے اس کے مالک کو خصوصی محبت تھی، جس کا اظہار ہاتھ پر ٹیٹو بنوا کے کیا گیا تھا۔ اس کا کسرتی جسم اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جم جاتا ہے اور شاید ہارڈ ورک کرتا ہے، کیونکہ رسی سے اس کے ہاتھ باندھنے سے وہ سہولت سے خود کو آزاد کر کے پولیس کو یہ مشورہ دے چکا تھا کہ اس کے ہاتھ زنجیر سے باندھے جائیں، اور اس کے مشورے پر عمل کیا گیا، تبھی وہ جا کر وہ قید ہوا تھا اور پچھلے 22 دنوں سے جیل میں تھا، اور 22 دن سے اس نے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس کے لیے خصوصی سزا تجویز کی گئی تھی، کیونکہ سزا دینے والا چاہتا تھا جتنا ہو سکے اتنی اذیت اس کو دے، اور سزا تجویز کرنے والا بھی شاید کافی دل گردے والا تھا، جو کہ جیکس روبو کی فیملی کی آخری نشانی کو اس جیل تک لے آیا تھا۔ انسپیکٹر کارٹر یہ وہ نام تھا جس نے جیکس فیملی کو توڑا تھا اور جیکسن کو ڈھونڈ کر اس جیل میں اس کی مہمان نوازی کی تھی۔ سر 3 دن سے کھڑے، کیا میں اسے آزاد نہیں کرنا چاہیے؟ بیچارہ کم از کم بیٹھ جائے گا۔ ایک ہمدردی سے بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں تو صرف سیاہی اور اندھیرے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تم اپنی زبان بند رکھو، بلا وجہ ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں سے آزاد ہو کر باہر جائے گا۔ ہر صورت اور جس طرح تم اس سے ہمدردی کر رہے ہو، یہ اگلا قتل تمہارا کر دے گا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے کہا تھا، مجھ پر ترس نہ کھانا ورنہ میں ترس کھاؤں گا تم سب پر۔ کہنے والے نے تھوک نکلا، جبکہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی جو اندھیرے نہیں دیکھی، اور اسی اندھیرے میں مسکراہٹ مدھوم ہو گئی۔
مجھے ڈر لگ رہا ہے سر، چلتے ہیں پلیز یہاں سے، دوسرے آدمی نے کہا۔ جبکہ پہلے والے نے سر ہلایا اور دونوں اس سے پہلے وہاں سے جاتے کہ کارٹر اسی جانب آتا دکھائی دیا۔ گڈ ایوننگ سر، دونوں نے اسے سلیوٹ مارا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گوری رنگت اور اس پہ تیکھے نئے نقش کے ساتھ گرے آنکھیں، شاندار وجاہت اور اس پر سنجیدگی باکمال تھی۔ اسے سر ہلا کر ان دونوں کو سائڈ پہ ہٹنے کے لیے کہا اور سامنے دیکھا۔ آنکھوں کو کچھ سکون سا ملا تھا۔ جیک جیکسن، وہ اس پر طنز مارنے لگا۔ جان بوجھ کر جیک کا نام لیا تھا۔ جیکسن کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ اس نے ان دونوں کو اسے آزاد کرنے کے لیے کہا تو دونوں پولیس والے کارٹر سے کم اور جیکسن سے زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ سر کیا ہم دونوں؟ یہاں کوئی اور بھی ہے تم دونوں کے علاوہ؟ کارٹر کی کڑک آواز پر وہ دونوں ایک دم سیدھے ہوئے اور جیکسن کی جانب بڑھے۔ اس کا تو نام سن کر پاؤں کانپ اٹھتے تھے۔ اس کی بے رحمی ایسی تھی شاید امریکہ کی ہر مافیا خوفزدہ تھی اور شکر گزار تھی کہ کارٹر کی کہ وہ اسے جیل میں قید کیے ہوئے ہے۔ ان دونوں نے زنجیر سے اس کے ہاتھ آزاد کیے اور 3 دن بعد اس کے ہاتھ سیدھے ہوئے۔ وہ یوں ہی کھڑا کارٹر کے بقول اسے اپنے چہرے پر سے وہ سیاہ چمڑا خود ہٹانا چاہیے تھا جس سے سانس بھی بامشکل آر پار ہوتی تھی، لیکن وہ سیدھا کھڑا رہا۔ شرٹ لیس وجود اور اس وجود پر مختلف جگہوں پر ان کے مارے گئے ڈنڈوں کے نشان واضح تھے۔ ہٹاؤ اس کے چہرے پر سے، کارٹر بلاخر تب کر بولا، اور ڈرتے ڈرتے ان دونوں نے اس کے چہرے پر سے وہ چمڑا ہٹایا تو جیکسن نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ 22 دن بعد اسے نظر آیا بھی تو کارٹر۔ اس نے ہاتھ بلند کیا تو دونوں پولیس والے ایک دم اس سے دور بھاگے۔ کارٹر نے ضبط سے ان دونوں کو دیکھا اور جیکسن نے ہاتھ بلند کر کے ہاتھ میں سے 2-4 چٹاخے نکالے اور گردن کو بھی موڑ کر گردن کے بل نکالے تو کڑکڑانے کی آواز اس خاموشی میں گونجی تھی۔ مسکراتے لبوں سے کارٹر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس کی ماں جیسی تھیں، ہیدل براؤن۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہلکے بھورے رنگ، جبکہ 22 دن میں سے اسے صرف 10 دن بامشکل کھانا ملا تھا، پھر بھی وہ کافی فریش اور دوسروں کا لہو گرمانے کے لیے تیار تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا اور کارٹر کو خود آگے بڑھنا پڑا۔ آزادی کا پروانہ آ گیا ہے تمہارا، کارٹر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ مہمان نوازی کا شکریہ۔ اس نے سکون سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سامنے ایک سوراخ سے بامشکل زبردستی اندر آنے والی سورج کی روشنی کو دیکھنے لگا۔ مگر کب تک مجھے تمہیں مستقل مہمان بنانا ہے؟ جیکسن، کارٹر نے سگریٹ کا شعلہ جلایا اور مسکرایا، جبکہ جیکسن کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب تم اس سنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہو۔ تمہاری دنیا کے لوگوں کا کہنا ہے جب تم ایسے دیکھتے ہو تو خون کی ندیاں بہاتے ہو۔ کبھی میرے لیے بھی یہ اہتمام کرو۔ وہ دھواں فضا میں چھوڑتا بولا، جبکہ مقابل پرسکون کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نیو یارک تمہاری نہیں رہی۔ اب تم دادا پوتے مل کر ایسا کیا کر لو گے کہ نیو یارک تمہاری بن جائے؟ حکومت بدل گئی، وقت بدل گیا، تمہارا باپ بدل گیا، اور رہ کون گیا؟ جیکس روبو اینڈ جیکسن، ایک بوڑھا دادا اور اس کا دوشیلا پوتا؟ کارٹر اسے اکسا رہا تھا، جبکہ وہ سنجیدگی سے اسے پھر بھی دیکھتا رہا۔ میرا نام اچھے سے یاد رکھنا، بھولنا مت، وہ بولا، جبکہ کارٹر نے بڑے ضبط سے اسے دیکھا اور پھر اس سوراخ کی جانب دیکھنے لگا۔ کارٹر نے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالی اور اسے باہر لے جانے لگا۔
جبکہ جیکس روبو کا پوتا گینگسٹر کی دنیا کا پہلا کھلاڑی، جس کے اصول، جس کا طریقہ آج تک کسی مافیا سے میچ نہیں کرتا تھا۔ معلوم نہیں کیوں اسے خون کی بو پسند تھی۔ وہ جہاں ہوتا خون کی ہولی کھیل دیتا۔ وہ دونوں آگے پیچھے باہر کی سمت چلنے لگے، جبکہ کارٹر نے اسے لا کر ایک کمرے میں چھوڑ دیا۔ وہاں ایک وکیل بیٹھا تھا۔ جیکسن نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ہتھ کڑی کھولو، کارٹر نے اپنے انسپیکٹر سے کہا۔ جبکہ وہ انسپیکٹر جیسے جیکسن کے سمت اس کی ہتھ کڑیاں کھولنے کو بڑھا، ویسے ہی جیکسن نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اس کے منہ پر دونوں ہاتھوں کا مکہ دے مارا۔ وہ انسپیکٹر دروازے میں جا کر لگا اور اس کی ناک سے خون کی لکیر پھوٹ پڑی۔ جیکسن کارٹر کی دھاڑ پر وہ سیدھا ہوا۔ وہ اسے اس کھلونے سے ڈرا رہا تھا جس سے کھیل کھیل کر وہ بڑا ہوا تھا۔ جیکسن نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے رکھ دیے۔ کھولو، ایک لفظی بات میں وہ مفہوم سمجھا گیا تھا کہ اس کی ہتھ کڑیاں کون کھولے گا۔ کارٹر نے نفرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ کھول دیجئے سر، آپ جانتے ہیں سر ایسے نہیں جائیں گے۔ وکیل اپنی جگہ سے اٹھا۔ شٹ اپ، کارٹر دھاڑا، جبکہ وہ سکون سے اسے مچلتے ہوئے دیکھنے لگا، اور جب وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوا تو کارٹر کے جن ہاتھوں نے ہتھ کڑیاں لگائی تھیں انہی ہاتھوں نے اس کی ہتھ کڑیاں کھولیں، اور جیسے ہی اس کے ہاتھ آزاد ہوئے، ایک دم بالکل بے ساختہ کہ سامنے کھڑے وکیل اور دو انسپیکٹرز کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کب جیکسن نے کارٹر کی گردن پر وار کیا اور اس کا سر ٹیبل پر دھرتا۔ وہ اس کی گردن کو اپنے تیندوے کی طرح جکڑے کھڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ شکار کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب جنون تھا، اس کے ہاتھوں کی گرفت میں اتنی طاقت تھی کہ کارٹر کا چہرہ نیلا پڑنے لگا۔ سر وکیل ایک دم چلایا کہ 22 دن بعد تو ضمانت ہو رہی تھی اس کی، اور وہ اگلا قتل کرنے پر تیار کھڑا تھا۔ جیکسن نے نگاہ گھمائی اور اسے ٹیبل پہ پیپر ویٹ نظر آیا، اور بھاری پتھر نما پیپر ویٹ اٹھا کر اس نے کارٹر کے سر پہ مارنا شروع کیا اور مسلسل اس کے سر پہ وار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی پیشانی کی ہڈی ٹوٹ گئی، جبکہ کارٹر کی چیخوں سے شاید پورا جیل سہم گیا تھا، اور جیکسن تب تک وار کرتا رہا جب تک اس کا خون چاروں سمت نہیں پھیل گیا اور اس کے ہاتھ کارٹر کے خون سے لت پت نہیں ہوئے۔ وکیل نے کانپتے ہاتھوں سے جیکس کو کال ملائی۔ سر، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ جیکسن دادا کی ایک پکار پر اس کا ہاتھ تھم گیا اور کارٹر کے بے جان وجود کو دور پھینک کر اس نے اپنا پسینہ اس کے خون سے صاف کیا۔ آئی لو یو گرینڈ ڈیڈ، وکیل کے ہاتھ سے موبائل چھین کر وہ بولا اور اس کمرے سے باہر نکلا۔ 22 دن بعد اسے باہر کی تازہ ہوا نے چھوا تھا۔ آئی لو یو ٹو گرینڈ سن، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جیک جان گیا تھا وہ اسے مار چکا ہے۔ اب کسی نئے کارٹر کے آنے تک لاس ویگاس میں سکون رہے گا۔ لنچ آپ کے ساتھ کروں گا، وہ بولا اور باہر نکلا، جبکہ وکیل کانپتے قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے تھا، یہاں تک کہ سیاہ لمبرگینی اس کے سامنے رکی۔ وکیل کا فون ہوا میں اچھال کر وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اگر وہ وکیل اس موبائل کو نہ سنبھالتا تو شاید ہی اس بیچارے کا موبائل ٹوٹنے سے بچتا۔ یہ انسان نہیں ہے، وہ سانس حلق میں اتارتا، اندر پڑی کارٹر کی لاش کا سوچتا، وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ دوسری طرف لمبرگینی بڑی تیزی سے روڈ پہ چل رہی تھی۔ ویلکم بیک برو، وہ مسکرایا۔ 22 دن بعد لاس ویگاس دیکھا تھا۔ ہنری کی چہچہاتی آواز کو اگنور کر کے اس نے گہرا سانس بھرا
اور تم جانتے ہو اس 22 دنوں میں تمہارے پالتو ہم سب کی بینڈ بجا چکا ہے۔ وہ اس کے تیندوے کی بات کر رہا تھا۔ کتنوں کو کھایا؟ وہ ہلکے سے مسکرا کر سوال کرنے لگا۔ پورے 4 لوگوں کو۔ ہنری نفی میں سر ہلانے لگا۔ اور میں صرف ایک کا شکار کر کے آیا ہوں، ہمیشہ مجھ سے آگے رہتا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ گرینڈ ڈیڈ کہاں ہیں؟ آف کورس تمہارے ٹھکانے پر، وہ بولا۔ جب کہ اس نے سر ہلایا اور ہنری نے گاڑی بھگائی، یہاں تک کہ وہ دونوں لاس ویگس کے پوش ایریا جہاں دور دور تک پھیلا جیکسن روبو کا بنگلہ، جو کہ جیک کی طرف سے اپنے پوتے کے جوان ہونے کا تحفہ تھا۔ سیاہ اور گرے کمبینیشن میں پوری شان سے کھڑا چمچما رہا تھا۔ اس کے آگے لمبرگینی رکی اور وہ دونوں گاڑی سے نکلے تو جیکسن اندر بڑھا۔ اس کے گارڈز اسے دیکھنے لگے، جو کہ اپنی پسندیدہ جگہ پر جا رہا تھا، اور ایک گارڈ نے اس کا پالتو جانور بڑے سارے جنگلے سے آزاد کیا اور وہ دوڑتا ہوا اس پر ایک دم جھپٹا کہ جیکسن پیچھے گرا اور وہ اس پر چڑھ گیا، جبکہ جیکسن نے اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ وہ تیندوا تھا جس سے روح بھی کام جائے، اور ہنری تو اکثر کام جاتا تھا۔ اگر دادا کا حکم نہ ہوتا تو کبھی اس پاگل مینٹل سائیکو کے ساتھ وہ نہ رہتا، اور اب بھی وہ اکثر اس کے پاس سے بھاگ جاتا تھا جب اسے دورے پڑتے تھے لوگوں کو مارنے کے۔ یہ جیکس روبو کی پرورش تھی، اور کچھ اس کا اپنا مزاج ہی اتنا خطرناک تھا کہ کسی کی بھی روح فنا کر دے۔ جیکسن کے ہنسنے کی آواز پر ایک دم سب نے شوق نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو گراس پر لیٹا اتنے خطرناک جانور سے کھیل رہا تھا، اور وہ جانور بھی تو اس کو اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا۔ تیندوے سے وہ کب بلی بن گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ یہاں تک کہ ہنری کو تو ابکائی آئی اور وہ وہاں سے بھاگ کر اندر آ گیا۔ آگے جیکسن، جی باہر ہے آپ کا پاگل پوتا۔ ہنری نے پانی پیا اور منہ بنا کے بیٹھ گیا۔ جیکس اسے دیکھنے کو بے چین تھا۔ کم آن ٹائیگر، کم انسائیڈ۔ جیکسن کی حشاش پشاش آواز پر جیکس روبو نے مڑ کر دیکھا، اور ایسا لگا جیسے جیک روبو سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہو، یا پھر اس سے بھی زیادہ حسین، لیکن اتنا ہینڈسم ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں وہ سخاوت تھا کہ کوئی بھی اس کے آگے ٹہر نہ پائے۔ وہ اپنے ٹائیگر کے ساتھ چلتا اندر آیا، اور ایک گارڈ نے اسے بیچ میں ہی شرٹ تھمائی جسے اس نے پہنا، اور یوں ہی بٹن کھولے چھوڑے وہ دادا کے سینے سے لگ گیا۔ جیکس کو لگا سکون سا اتر گیا ہو۔ ویئر از مائی پرنسس؟ وہ پرل کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ شی از مائن پرنسس گرینڈ سن۔ ہمیشہ کی طرح جیک کی جنگ جاری تھی۔ اور ڈیم اولڈ مین، عاشقی سے دستبردار ہو جائیں، وہ سکون سے بولتا ہنری کو دھکیلتا خود بیٹھ گیا، اور اس کا ٹائیگر اس کے پاؤں میں بیٹھا تھا۔ وہ پھیل کر بیٹھا تھا سیاہ صوفے پر۔ گہری سانس بھری، اور ایک گارڈ ایک بڑی ساری ٹرے لے آیا جس میں اس کا پسندیدہ مشروب تھا۔ گلاس اٹھا کر اس نے حلق میں اڈیل لیا، جبکہ ہنری نے گارڈ کو منع کر دیا۔ وہ ویسا کچھ بھی کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ جیکسن کرتا تھا، لیکن پھر بھی جیکسن کے ساتھ رہتا تھا۔ تم نے کارٹر کو کیوں مار دیا؟ وہ تینوں الگ الگ صوفوں پہ بیٹھے تھے جبکہ سافٹ ڈرنک پی جا رہے تھے، اور دوسری طرف جیک نے غور سے اس کی کھولی شرٹ میں سے اس کے جسم کی طرف دیکھا، جہاں بڑے بڑے سرخ نشان تھے، جبکہ وہ بے پرواہ گلاس ہاتھ میں لیے پینے میں مصروف تھا۔ ضروری تھا دادا، وہ صرف ٹونٹ کرتا ہے، وہ مجھے ٹونٹ کرتا تھا، اینڈ آئی ڈونٹ لائک۔ وہ بولا تو جیک کے لبوں پر مسکراہٹ سی رینگی۔ ہنری نے سر پکڑ لیا۔ دادا، آپ نے کہا تھا آپ ڈانٹیں گے اس کو۔ ہنری جو ڈانٹ کا منتظر تھا اس کے مسکرانے پر مچل کر بولا، ہی از مائی سن۔ وہ بڑے فخر سے اسے دیکھنے لگا،
جبکہ جیکسن اپنے ٹائیگر کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تمہارے لیے کچھ فریشنس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ واٹ یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ جیک نے خون بڑھتے اس کی جانب دیکھا، جبکہ وہ بدمزہ سا ہوا۔ سب جانتے تھے وہ جس فریشنس کی بات کر رہا تھا۔ جیکسن بس اسی فریشنس سے دور رہتا تھا، باقی تو وہ ہر غلط کام میں ملبوس ہوتا تھا۔ ناٹ سیلی گرلز دادا، اس سر نفی میں ہلاتا بولا۔ ہنری کا کہکا بلند ہوا، جبکہ جیک نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہی از امپرفیکٹ دادا، شٹ یور ماؤتھ ہنری۔ جیکسن کی آواز پر وہ زبان دبا گیا۔ میرا مطلب لک ایٹ یو برو، یو آر ٹو مچ۔ لڑکیاں دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہیں، لیکن آج تک ایک بھی لڑکی کو نہیں چھوا۔ وٹ ربش یار، ہنری نے وضاحت دی۔ مجھے لڑکیاں نہیں پسند، وہ جھنجھلا کر بولا، جبکہ جیک کو خود بھی ہنسی آئی۔ وائی؟ دیئر مینی ڈریسز اینڈ دیئر لپسٹک کلر۔ او مائی گاڈ دادا، اہتمام میرے لیے کر لیں۔ ہنری دل پر ہاتھ دھرتا بولا، جبکہ جیکسن نے اس کی جانب کافی خوف سے دیکھا۔ یو نو واٹ ہنری، لڑکیوں کے مینی ڈریسز اور لپسٹک سے زیادہ اہم نیو یارک ہے، جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس نے وہاں چوٹ ماری کہ جیک اور ہنری دونوں کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ اور ویسے بھی مجھے صرف جیکسن پسند ہے۔ مجھے میرا ٹائیگر پسند ہے، مجھے اندھیرا پسند ہے اور خون کی خوشبو۔ میں سیلی گرلز کو اپنا وقت دے کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا پلٹا۔ I think دادا، create a rule why you don't follow him. He said always. He was a vegan girl. اور لاس ویگاس میں ویگن گرل مزاحیہ ہے یہ بات۔ اب اگر یہ اپنے اصولوں سے ہٹ رہے ہیں تو میں اپنے اصولوں کو نہیں بھولا۔ جیکسن کی بات پہ جیک نے گہرا سانس بھرا۔ نیو یارک تمہاری ہوگی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ میں آپ سے انعام کے طور پر نیو یارک نہیں لینا چاہتا، مجھے چھیننی ہے، اور میں جلد چھین کر رہوں گا، وہ ایک جنون سے بولا۔ اوکے ایزی برو، ہنری نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، جبکہ وہ اسپار نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں اب تمہیں کسی کلب میں کسی منی اسکرٹ کے ساتھ نہ دیکھوں۔ شانے پر فوکس کرو، کھڑک تیوروں میں کہتا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ جیک مسکرا دیا۔ او یس یس، یو آر سو پراؤڈ، واٹ ایور، میری قدر نہیں ہے، ہنری اس کو مسکراتا دیکھ غصے سے بولا، جبکہ جیک اسے اوپر جاتا دیکھ رہا تھا، جس کے پیچھے ایک بے حد خطرناک جانور چل رہا تھا۔ اس کے جسم پر گہری چوٹیں تھیں، لیکن ایک بار بھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کے جسم میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، اور وہ 22 دن بعد ان روشنیوں کو دیکھ رہا ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اور ہر شام ہی اداس تھی۔ پھر یہ تنہائی، یہ اندھیرا اس کے ساکن وجود پر کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ آدھی رات کے پہر وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ادھورے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ تیز ہوا کا ایک جھونکا بڑی خاموشی سے آتا اور اس کے چاندنی سے دمکتے چہرے کو بڑی خاموشی اور نرمی سے چھو کر گزر جاتا۔ اس کے لمبے سیاہ بالوں کی سہمی ہوئی لٹیں ہوا کے دوش پر حرکت کرتی اور پھر سہم کر اس کی شفاف گردن پر آ کر ٹھہر جاتی۔ بادامی آنکھوں میں چھپی اداسی اور ڈارک براؤنش کانچ میں بڑے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر لون کی ہوا کے دوش پر جھومتے درخت بڑے واضح تھے۔ ان درختوں کو وہ اکثر بالکل خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی، اور اچانک اس ماحول میں ایک ارتعاش سا پیدا ہوا تھا۔
آدھی رات میں چوکیدار نے نیند سے بھری آنکھوں کو مسلتے اپنے مالک کے لیے لوہے کا سنلاخ دروازہ کھولا اور دور ہوا۔ گاڑی پورچ کی اینٹوں پہ بے دردی سے چلتی اندر داخل ہوئی۔ ایلے کا وجود حرکت کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لینا چاہتی تھی، مگر اس کی نگاہ وہیں تھم گئی جب پارکر گاڑی سے نکلا اور رین اس کی کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھا جہاں گمان تھا وہ کھڑی ہوگی۔ نہایت شفقت سے آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایلے کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ پلٹ کر دروازہ بند کرنے کا سوچ رہی تھی۔ پارکر ابھی اس کے سامنے نہیں تھا۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا، ایلے دروازہ بند کرو، ایلے دروازہ بند کرو، اور بہت دیر ہوگی۔ جب تک اس نے اپنے دماغ کی بات پر عمل کرنا چاہا۔ پارکر پیچھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ نظریں بچپن سے وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ ایلے کا سر نفی میں ہلا اور پارکر کے ہاتھ کی چھڑی اس کے وجود میں حرکت پیدا کر گئی۔ وہ یقیناً شراب پی کر آیا تھا۔ شراب کے نشے میں وہ اپنے اندر کی ساری جنونیت، ساری شفقت ایلے پہ اتار دیتا تھا۔ ایلے نے اپنا لانگ کوٹ خود پر لپیٹا اور باہر ماں کے پاس بھاگنا چاہا، مگر پارکر نے اس کے بالوں سے جکڑ لیا اور اس کے بعد اس کو اسی چھڑی سے اتنا مارا کہ ایلے ادموہی ہو گئی، اور جب وہ تھک گیا تو اس کے بعد چھڑی پھینک کر اسے ٹھوکر مار کے وہاں سے چلا گیا۔ یہ اذیت امیز عمل وہ اپنے بچپن سے سہتی آ رہی تھی، لیکن لبوں سے آواز تو تب نکلتی جب آواز نکلنے کی اجازت ہوتی۔ کانچ براؤن سی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سسکی کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ پارکر کے نفسیاتی عمل کے نشانات اس کے وجود پر موجود تھے، لیکن وہ کبھی کسی کو کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ ڈر اور خوف میں دبی لڑکی نیو یارک میں جی تو رہی تھی، لیکن ایک قید میں جہاں کتنی سانسیں لینی ہے وہ بھی اسے بتایا جاتا تھا۔ اس میں ایک ہی نقص تھا، وہ کبھی بول نہیں سکتی تھی۔ اس کی آواز پارکر کے ظلم سے چلی گئی تھی۔ 10 سال پہلے ہوئے کار ایکسیڈنٹ کے بعد سے لے کر آج تک اس کے لبوں سے ایک لفظ آزاد نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں سے نہیں بولی تھی، اسے بالکل فرق نہیں پڑا تھا کہ اس کی بیٹی کی آواز 10 سال سے اس کے کانوں سے نہیں ٹکرائی۔ وہ اپنے بھائی سے نہیں بولی تھی، جو اپنی زندگی میں اتنا مگن تھا کہ اسے غرض نہیں تھی کہ کوئی ایلے بھی اس گھر میں رہتی ہے اور وہ بول نہیں سکتی۔ 10 سال سے ایک حرف لبوں سے آزاد نہیں کیا تھا، جبکہ 10 سال سے پارکر کے جنون کو وہ سہ رہی تھی۔ وہ وحشی نہیں تھا، لیکن جب اس نے نیو یارک کو روبو فیملی سے چھینا، اس کے بعد سے اس کے وحشی پن کا کوئی شمار نہیں رہا۔ پارکر اس کی ماں کا دوسرا شوہر تھا، جس سے بیٹیوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کی ماں سے تھا، یعنی ماں کی طرف سے اس کا بھائی تھا۔ اس کے اپنے باپ گریسن نے اسے اور اس کی ماں کو اسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ ایلے ہوئی تھی، یعنی ایک بیٹی جس کو گریسن قبول نہیں کر سکا۔ اس کا اپنا حقیقی باپ تو پارکر کیسے کرتا؟ اتنی نفرت تھی اسے ایلے سے، اتنی نفرت تھی جس کا شمار کیا نہیں جا سکتا تھا، اور اس نفرت کا احساس ایلے کو روز کروانا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ اسے مارتا پیٹتا، نشہ کر کے اس پر عجیب انداز سے جنون نکالتا، اور ایلے کی آواز 10 سال سے یوں ہی بند تھی۔ پارکر اس کے کراہنے کی بھی آواز کا گلا گھونٹ دیتا جب تک وہ نشے میں اس پر تشدد کرتا چاہتا۔ وہ کرتا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا۔ اس کی ماں نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، وہ سارا دن گھر اپنے کمرے میں بند کیوں رہتی ہے، بس یونیورسٹی جاتی ہے اور یونیورسٹی سے واپس آ کر وہی کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ وہ کھاتی پیتی نہیں ہے، آخر کیوں؟ وہ ایسی، لیکن اس نے کبھی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ اپنی زندگی میں اپنی مصروفیات میں اتنی مگن تھی کہ ایلے پر کبھی دھیان نہیں دیا، اور ایلے اپنے سینے میں یہ سب قید کہ چپ ساتھ گئی۔ وہ ٹھنڈے فرش پہ بڑی پلکیں چپکاتی بنا آواز کی کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے پارکر ابھی گزر کر چلا گیا تھا۔ سب میں ہمت جمع کرتی کچھ دیر کی توقف سے اٹھی۔ اپنے گرد کوٹ کو لپیٹ کے اس نے کانپتے ہاتھوں سے کمرے کو لاک کیا اور بستر پہ آ کے لیٹ گئی۔ سکڑ سمیٹ کر اس نے جیسے خود کو چھپا لیا اور اپنے جسم سے اٹھتی ٹھیسیوں کو
بے رحمی سے نظر انداز کرتی وہ لیمپ کو بجھا کے اتنا ہی گہرا اندھیرا چاہتی تھی وہ خود میں۔ نینی کمرے میں داخل ہوئی تو ایلے کو بستر میں ہی سمٹا ہوا پایا۔ ایلے تم ٹھیک ہو؟ وہ بہت چھوٹی عمر سے اس کے ساتھ تھی۔ ایلے نے سر ہلا دیا۔ نیند اسے آئی ہی نہیں تھی۔ براؤنش آنکھوں کے نیچے نیند نہ لینے کے باعث ایک حسین سی سرخ لکیر بن گئی تھی۔ مگر تم ایسا کیوں لگ رہا ہے تم کو بخار ہو گیا؟ ایلے کو چھوتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ تپ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے ایسے ہزار بخار ہو چکے تھے۔ جب اس وقت کسی نے توجہ نہیں دی تو آج کسی کو کیا فرق پڑتا؟ ایلے اٹھی۔ نینی اس کی پوچھ دیکھنے لگی۔ وہ واش روم میں چلی گئی۔ انہوں نے ٹائم دیکھا، اس کی کلاس کا وقت تھا۔ وہ اٹھ کر افسردہ سی نیچے آ گئی جہاں ایملیا ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ میم، ایلے کو تیز بخار ہے، وہ بولی جبکہ ایملیا نے چیڑ کر نینی کی طرف دیکھا۔ تنگ ہوں میں اس لڑکی سے، عاجز ہوں، بھوت بنی پھرتی رہتی ہے اور ہر کچھ دن بعد بخار، ہر کچھ دن بعد بخار، میرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا۔ وہ بڑک کر بولی جبکہ دوسری طرف نینی اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسی ماں تھی؟ لیکن جو دور چل رہا تھا وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایلے کے لیے وہ ناشتہ بنانے لگی اور کچھ ہی دیر میں ایلے بھی نیچے آ گئی اور ماں سے دور چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ایملیا نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ آج تک اس نے سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پہنا تھا۔ بلیک لانگ کوٹ جو کہ مکمل اس کے وجود کو ڈھانپ چکا تھا، جبکہ اس کے بال جو کمر تک جاتے تھے کھلے تھے۔ اس کے بالوں کا رنگ اس کی آنکھوں کے رنگ سے میچ کرتا تھا اور بخار کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو کر اس کے حسن کو چار چاند لگا چکی تھی۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ عیاں نہ ہوتا تو ایملیا چڑچڑاتی تھی۔ نیو یارک کے ہر لڑکی منی اسکرٹ ٹاپس میں پھرتی اور ایک اس کی بیٹی جو سیاہ رنگ کے اوور کوٹ سے ہی نہیں نکلتی تھی۔ اس کے جھکے ہوئی پریشان پلکیں ماں کی گھوری کو محسوس کر کے لرزنے لگی تھی۔ وہ سر جھکائے نینی کے ناشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب بخار ہے تو کیوں جا رہی ہو یونیورسٹی؟ وہ ترک کر بولی جیسے یہ الفاظ بھی بڑی مشکل سے بولی ہو۔ ایلے نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا اور اس کی براؤنش نظروں میں سرخ لکیر بڑی واضح تھی۔ دیکھ کر وہ پہلو بدل گئی۔ بولنا تو تم نے کچھ ہے نہیں۔ تو ہم ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ایلے، تمہاری سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے کہ تم نے آج تک اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کیا، کیا تم بول سکو؟ آج تک کوئی تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ کبھی تم نے کارلا کو دیکھا ہے؟ شی از سو شائن۔ اور ایک تم بیزاریت کا دوسرا نام، وہ غصے سے بولی تھی۔ ایلے پھر سے نظریں جھکا گئی۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ کون اس سے شادی کرے گا یا بوائے فرینڈ بنے گا؟ اس کی شادی اتنی بھی ضروری نہیں۔ پارکر کی آواز سے ایلے بیٹھے سے اٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر رنگ پھیکے پڑ گئے جبکہ اس کا بھائی جولین ہنسنے لگا تھا۔ ایلے، ویسے گونگے ہونے میں کیسا لگتا ہے؟ وہ مذاق بنا تھا۔ اس کی براؤنش آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جبکہ آنکھوں کی سوزش اس کے حسن میں اضافہ کر گئی تھی۔ اب منہ اٹھا کے کھڑی ہو گئی ہو۔ پارکر نے نفرت سے اسے دیکھا۔ سر، ایلے میم کو ناشتہ۔ چپ! بھڑک کر پارکر نے نینی کو روک دیا۔ میری نظروں سے دور کرو اپنی اس میم کو، وہ پھنکارا۔ ایلے کی وین آ چکی تھی۔ وہ وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی باہر چلی گئی اور روز کی طرح ان سب نے آج بھی اسے ناشتہ نہیں کرنے دیا۔ وہ وین میں بیٹھی اور تیز ہوا کے جھونکوں نے اس کی آنکھوں میں جلن سی بھر دی۔ اس نے آہستگی سے اپنے پلکوں کی جھلمن کو گالوں پر گرا لیا۔ ڈیڈ، جیکسن کہاں ہے؟ جیمز جیکوب آگے پیچھے داخل ہوئے تو ہینری تو باپ کو دیکھ کر سیدھا ہو گیا، لیکن تسلی تھی، دادا وہیں بیٹھے تھے۔ آرام کر رہا ہے؟ تمہیں کیا کام پڑ گیا اس سے؟ جیک نے سگریٹ ایش ٹرے میں سلگائی۔ پورا لاس ویگس چلا اٹھا ہے کارٹر کی موت پر، جیمز ذرا غصے سے بولا۔
دیکھو جیمز، جسے جانا ہوتا ہے وہ جا کر رہتا ہے۔ جیک مدھم سا مسکرایا۔ ڈیڈ پلیز، آپ اسے سمجھائیں وہ یہ سب نہ کرے، ہم کوشش کر تو رہے ہیں۔ نیو یارک ہماری تھی، ہماری ہی ہے۔ نیو یارک کو حاصل کرنے کے لیے وہ خونہ ریزی کیوں کر رہا ہے؟ جیمز صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن میں نے کہا نا کہ میں خود نیو یارک کو اس پارکر سے حاصل کر لوں گا۔ جیمز کے بولنے پر جیک ہلکا سا مسکرایا۔ اور اگر میں کہوں تمہاری اس یوزلیس محبت کی وجہ سے میری چیز مجھ سے جدا ہوئی، اگر اس رات تم پارکر کو مار دیتے تو آج ایک سانپ ہمارے اوپر ڈسنے کو پھن پھیلائے بیٹھا نہ ہوتا۔ جیمز لب دبا گیا۔ ویئر از برڈ؟ جیک طنزیہ مسکرایا اور جیکوب سے سوال کرنے لگا۔ مام ویئر ہے ڈیڈ؟ نو پرابلم، وہ سالوں سے میرے ساتھ ہے۔ اینی ویز ٹیک اٹ ایزی، وہ جیمز کو دیکھتا اسے تسلی دیتا بولا۔ ایزی تو تب ہوگا جب جیکسن آپ کے اشاروں پر چلنا بند کرے گا۔ جیمز نے بھی پا پر طنز اچھالا۔ مائی سن، ہی از ریڈی فار وار، وہ میرے اشاروں پر نہیں ہے، وہ اپنے دماغ سے چلتا ہے۔ اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ جیمز کو جتا کر اٹھ گیا، جبکہ جیک پرل کی پریشانی کا سن کے وہاں سے سب کے بیچ سے اٹھ گیا، اور وہ سب بھی جانتے تھے کہ وہ اب کہاں جا رہا ہے۔ تم کس خوشی میں دانت نکال رہی ہو؟ جیکوب نے تیکھی نظروں سے ہنری کو دیکھا۔ ڈیڈ پلیز یار، جیکسن کا زلزلہ مجھ پر نہ نکالے۔ آئی ایم گوئنگ ٹو اے اسپیشل ڈیٹ۔ وہ آنکھ دباتا جلدی سے صوفے پر سے اٹھا۔ بالکل مجھ پر گیا ہے۔ جیکوب سکون سے مسکرایا اور جیمز نے اسے گھور کر دیکھا۔